اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسنی ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسنی غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ اللہ کرے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہو۔ آج ہم کو اللہ رب العزت شب قدر کی نعمتوں، اس کی برکتوں اور اس کی فضیلتوں سے مالا مال فرما دے۔ ویسے شب قدر چھپا لی گئی اور شب قدر کو تمام آخری عشرے کی تمام تاخراتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، اور 20 رمضان سے لے کر 29 رمضان تک شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے تمام تاخراتوں میں۔ لیکن علماء کرام نے بہرحال کافی اس پر سمجھیے کہ ریسرچ کیا اور فرمایا کہ شب قدر 26ویں روزے کے روز 27ویں شب کے روز شب قدر کا ہونے کا احتمال زیادہ رہتا ہے۔ میں شب قدر پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا، بہرحال بہت ساری گفتگوؤں میں شب قدر کی بات آپ سنتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ شب قدر کو کیوں چھپا لیا گیا۔ حضرت جبرائیل امین شب قدر کی خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ ایک رات، وہ رات جو ہزاروں سالوں سے افضل رات ہے، وہ رات جو سمجھیے کہ کئی راتوں سے اور کئی سالوں کی عبادت کا اجر عطا کرتی ہے۔ میں کیلکولیشن نہیں کروں گا، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اور وہ جب نوازنے پر آئے تو اس کی نوازش کے کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوتا کہ اتنے سال یا اتنے لاکھ سمجھیے کہ ثواب نمازوں کا حساب یا جاگنے کا حساب یا عبادتوں کا حساب ملے گا، اس کیلکولیشن کی بات نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ایک نماز کا اجر بھی سمجھیے کہ ایک نماز کے صلے میں ہم کو بخش بھی دے سکتا ہے۔ اس کی ستاری اور اس کی غفاری کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آج کی رات ہم سب کی بخشش کی رات بنا دے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو آج سمجھے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور ہمارے خاندان کو، ہمارے اہل و عیال کو بخشنے کے فیصلے فرما دے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ یہ رمضان المبارک ہے، اور شب قدر چھپا لی گئی اس وجہ سے کہ حضرت جبرائیل امین شب قدر کی خوشخبری اور نوید دینے کے لیے آئے تو دو مسلمان، علماء نے کہا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اور اس جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی خوشخبری چھپا لی گئی۔
اور یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یا مسلمانوں کا آپس میں اختلاف پیدا کرنا یا مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے سے دست درازی کرنا انتہائی نہ صرف گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے۔ لیکن آج امت آپس میں ایک دوسرے سے سرپھٹول کرنے، حتیٰ کہ نہ ہماری مساجد محفوظ ہیں، نہ ہمارے سمجھیے کہ کوئی ادارے محفوظ ہیں، ہر جگہ سمجھیے کہ مسلمان آپس میں دستگریباں نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھیے کہ مسلمان کھینچا تانی کرنے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ایک دوسرے کی ہجو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو انتہائی بری بات ہے۔ اور اسلام نے سخت منع کیا ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرنے پر، بلکہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کعبہ دیکھ رہے ہو، یہ کعبے کی جتنی عظمت ہے، یہ کعبے کی جتنی توقیر ہے، یہ کعبے کا جتنی عزت ہے، اس سے بڑی عزت اور توقیر اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی فرمائی۔ تو ایک مسلمان کی عزت اور توقیر دوسرے مسلمان کی توقیر و عزت کعبے کی عظمت سے زیادہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کتنے اس کی پاسداری کرتے ہیں؟ آج ہم کتنا سمجھیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پاسداری کرتا ہے؟ ہم اپنے معاشرے کا اپنا جائزہ لے لیں۔ بلکہ اس رمضان المبارک میں بڑا دل کو تکلیف دینے والے کچھ واقعات ہوئے کہ چھوٹے سے معاملے میں مسلمان آپس میں سمجھیے کہ لٹ لے کر ایک دوسرے پر حملہ کر لیے، پانی کے مسئلے پر مسلمان ایک دوسرے پر حملہ کر کے سر پھوڑ لیے، صرف بیٹھنے اور پارکنگ کے مسئلے پر مسلمان ایک دوسرے سے دستگریباں ہو گئے۔ تو یہ بڑے افسوسناک سمجھے کہ واقعات ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو، آپس میں تم پھوٹ مت پیدا کرو، آپس میں انتشار مت پیدا کرو۔ لیکن آج بہرحال ایک سمجھیے کہ دور فتن ہے اور منافقت کا دور ہے، منہ دیکھی باتیں لوگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھیے منہ دیکھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ مجلس سے اٹھ کے جاتے ہی اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مجلس سے اٹھ کر یوں گیا، اس کے سامنے بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، جیسے ہی اٹھ کر اپنے سامنے سے گیا اس کے تعلق سے برائی کرنا سمجھیے کہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وتیرہ مومنین کا وتیرہ نہیں ہوتا۔ مومنین تو ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے درد کو بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال رسول کریم آج شب قدر بہرحال امکانی شب قدر منائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت بہرحال شب قدر کی نعمتوں اور فضیلتوں سے ہم سب کو نواز دے، ہم سب کو اللہ شب قدر نصیب فرما دے۔ اور یہ جو شب قدر آئی ہے، یہ جو رمضان آیا ہے، بڑا دل ہلا دینے والے سمجھیے کہ حالات کے درمیان یہ رمضان آیا ہے۔ ابھی ہم سمجھیے کہ ایک لمبی جد و جہد کر ہی رہے تھے، NRC NPR CAA کے مسئلے پر، شہریت کے مسئلے پر مسلمان پورے ملک میں اضطراب کا شکار تھے اور سمجھیے کہ مسلمان بے چینی کا شکار تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھیے کہ کرونا کا عذاب اس ملک میں اور ساری دنیا میں نازل ہوا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو کرونا ہے یہ ہمارے ایمان کو سمجھیے کہ بڑھانے اور ایمان کی قوت کو بڑھانے، اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کے فیصلوں پر ہمارے ایمان کو مزید مستحکم کیا ہے۔ ایک ایسا وائرس، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا وائرس جو آپ کو دکھ نہیں رہا ہے، انسان اس وائرس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سمجھیے کہ گرفتار کر کے اس پر ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایسا وائرس جو نظر نہیں آ رہا ہے ساری دنیا کو لاک ڈاؤن میں اور سارے بڑے بڑے سمجھیے کہ حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی سمجھیے کہ قوتوں کے آگے ساری دنیا بے بس ہو جاتی ہے۔ تمہاری حکمرانی، تمہاری قوت، تمہاری طاقت، تمہارا پیسہ، تمہارا اقتدار، تمہارا دولت کا نشہ، تمہارا عزت اور تمہاری عزت اور وقار کا تمہارا غرور سب ڈھیر ہو جائے گا اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی سمجھیے کہ اللہ کے تکبر اور اللہ کے جلال کے آگے۔ تو بہرحال
سمجھیے کہ یہ بڑا کرب و بلا کے درمیان ہم نے رمضان کو گزار دیا. اب یہ رمضان کا آخری عشرہ بلکہ 2-3 دن کے بعد ہم عید الفطر منائیں گے. اور عید الفطر کے لیے آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر کے لیے مسلسل ہم کوشش کر رہے ہیں. تحریک مسلمین شعبان اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے کہ مساجد کھل جائیں اور عید الفطر کی نماز مسلمان سمجھیے کہ ادا کریں، کیونکہ سارا جہاں کھل گیا ہے تو پھر مساجد کھلنا کوئی سمجھیے کہ مساجد کے کھولنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. اگر مساجد کے کھولنے میں حکومت کاناکانی کرتی ہے اور جو مقتدر لوگ ہیں، جو سمجھیے کہ منتخبہ لوگ ہیں، اگر وہ اس کی حمایت نہیں کرتے، میں یہ مشتاق ملک کی حمایت کی بات نہیں کر رہا ہوں. مساجد کو کھولنے کے لیے ٹھیک ہے ہم نے آواز بلند کی ہے، مساجد کو کھولنے کے لیے سارا گروہ بلکہ علماء اکرام پورے سمجھیے کہ ایک بڑا طبقہ سب ایک طرف تھا کہ صاحب ہم گھروں میں نماز پڑھیں گے. اور یہ بات اس وقت کہی گئی تھی، آج بھی پریس کانفرنس ہوئی، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا کہ اس وقت کہی گئی جب کہ ابھی آخری عشرہ شروع نہیں ہوا تھا. میں نے سمپل سوال کیا کہ بھائی 11 دن پہلے عید کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کرنے کا ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی، ایسا کون سا مسئلہ تھا کہ 11 دن پہلے ہم عید کی نماز کا ذکر کریں. اور ہم دیکھیں گے کہ بھائی اب کل سے لاک ڈاؤن 4 کا نیا سمجھیے کہ روپ سامنے آیا، سب کچھ کھل گیا، سب کچھ کھل گیا، ہر چیز سمجھیے کہ اوپن ہو چکی ہے. بازارات کھل گئے، گاڑیاں کھل گئے، دفاتر کھل گئے، آٹو کھل گئے، بسز کھل گئے، آنا جانا شروع ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا. حتیٰ کہ شراب کھل گئی، فلاں کھل گئی، موج مستی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے گھروں کے تالوں کو کھولنے کی اجازت نہیں مل رہی. تو یہ سمجھیے یہ جو بات ہے یہ ہم اپنی طرف سے ایک آفت لائیں. تو میں نے سوال کیا صاف سے، اور وہ سوال بعض لوگوں کو بہت برا بھی لگا کہ بھائی ہم ایک فیصلہ کر دیے تھے، وہ فیصلے پر سمجھیے کہ نکتہ چینی کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو بھائی فیصلہ کیے، فیصلے کا احترام میں نے بھی کیا. لاک ڈاؤن سمجھیے تھا، سارا جہاں بند تھا، تو ٹھیک ہے بھائی ہم بھی بڑا غمگین دل کے ساتھ سمجھیے کہ یہ فیصلے کو قبول کر لیا. حالانکہ میں رمضان کے بعد بات کروں گا اس پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سمجھیے کہ اسلامی مملکتوں میں وبا جو آئی اور تعاون جو آیا تو اس وقت کیا احکامات تھے، کیا مسجدوں کو تالے ڈال دیے گئے تھے، کیا نمازوں پر پابندی لگا دی گئی تھی، کیا سمجھیے کہ فرائض کو گھر میں پڑھنے کے احکامات دیے گئے تھے. میں ابھی ان سارے بحث میں نہیں جا رہا ہوں، اب اس میں جاؤں گا تو بات دوسری ہو جائے گی، اور وہ بات تو علماء ہی کے ذریعے، مفتیان اکرام ہی کے ذریعے آئے گی، اور وہ مفتیان حق کے ذریعے آئے گی. یہ سمجھیے کہ صاحب ہم ایک مزاج ہمارا بن گیا ہے، بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہم چلتے ہیں. ارے بھائی فلاں بول دیے، فلاں جگہ ایسے ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسے ہو رہا ہے، فلاں نے یہ بات کہہ دی ہے. ارے بھائی فلاں نے کہہ دی تو قرآن نے کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے، اور احادیث نبوی کیا ہے، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھیے کہ ایسے حالات میں کیا فیصلے کیے ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے. قرآن اور حدیث اور رسول سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں فلاں صاحب نے کہہ دیا ہے، بھائی کہہ دیا ہے بس بات ختم. ارے بھائی نہیں بھائی مشتاق صاحب نے کہہ دیا. مشتاق صاحب کیا کوئی سمجھیے کہ اتھارٹی ہے؟ مشتاق صاحب کیا کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی قرآن ہے؟ مشتاق صاحب کوئی سمجھیے کہ صاحب وہ ہیں؟ ارے قرآن کو دیکھیے، حدیث کو دیکھیے، رسول اللہ کے عمل کو دیکھیے، بات ختم ہو گئی. آپ کسی کو سمجھیے کہ یقیناً فالو کیجئے، یقیناً سمجھیے کہ دین کے معاملے میں فالو کرنا چاہیے. ہمارے 4 ائمہ جو مقلد ہیں ان کے 4 ائمہ، اور جو غیر مقلد ہیں ان کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا ہے. بھائی ہر ایک کا اپنا ایک عقیدہ ہے، میں عقیدے پہ بحث نہیں کروں گا، لیکن سمجھیے کہ فالو کیجئے، قرآن اور حدیث کو فالو کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کیجئے، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو فالو کیجئے. آپ سمجھیے کہ اپنے طور پر ایک بات کر دیے، اب 4 دن کے بعد لاک ڈاؤن میں کافی چیزیں بدل گئی. اب وہ بدلنے کے بعد آپ سمجھیے کہ 4 دن پہلے ایک بیان دے دیے کہ نہیں مسجدوں میں نماز سمجھیے کہ نہیں ہوگی، گھروں میں نفل پڑھ لو. اب اس کے بعد حالات بدل گئے، سب کچھ کھل گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ یعنی سب کھلا رہے، اللہ کے گھر بند رہے.
تو بہرحال اس پر بات سمجھیے کہ طویل ہو جائے گی، اور اس پر ہمارا مطالبہ ہے، حکومت سے مستقل ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اور سمجھیے کہ آج بھی پریس کانفرنس ہوئی، مختلف جماعتوں نے اس کی حمایت کی ہے، تائید کی ہے، خود سمجھیے کہ جمعیت العلماء کے لوگوں نے بھی تائید کی، جمعیت اہل حدیث نے تائید کی، وحدت اسلامی نے تائید کی، آل انڈیا علماء اور صوفی کونسل نے سمجھیے کہ تائید کی، تحریک مسلم شبان کے اس فیصلے کی ایک بہت بڑا سمجھیے کہ طبقہ تائید کر رہا ہے، خود ہزاروں ریاست تلنگانہ کے مساجد کے ائمہ اور خطیب اور مفتیان نے سمجھیے کہ میرے اس فیصلے کی یا اس آواز کی حمایت کی۔ تو بہرحال اللہ اجر دینے والا ہے، جو بات مجھے صحیح لگی میں نے بات کہی، اور تحریک مسلم شبان کے ہر سپاہی نے سمجھیے کہ کہا کہ یہ وقت کی آواز ہے، اس کو بات کہنا چاہیے۔ تو اب کسی کو غلط لگتا ہے، میں کسی کے خلاف نہیں جا رہا ہوں۔ بہرحال آج شب قدر ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک قرآن کے تعلق سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن کا مہینہ یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن دنیا کی سب سے، میں عقیدے کے طور پر نہیں بات کر رہا ہوں، پورے آتھینٹسٹی کے ساتھ چیلنج کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، چیلنج کے طور پر آپ زمانے کے سامنے چیلنج بن کر سمجھیے کہ کھڑے رہیے اور بات کریے کہ قرآن وہ کتاب ہے، دنیا کا ہر علم قرآن میں موجود ہے، اور یہ مہینہ جشن نزول قرآن کا مہینہ۔ ہم جائزہ لیں کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو کتنوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سمجھیے کہ لی، یا کتنوں تک قرآن کے پیغام کو ہم نے پہنچایا اس مہینے، یا پھر کم از کم قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے کتنی کوششیں اور کتنی کاوشیں کی۔ ہم 24 گھنٹے کے اندر کتنا وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے اس جشن نزول قرآن میں لگایا، اس کا ہم جائزہ لے لیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن کا جو مخاطب ہے، قرآن کا مخاطب ساری انسانیت ہے۔ میری بات بہت غور سے سن لیں، قرآن کا جو مخاطب ہے، قرآن کا مخاطب ساری انسانیت، صرف مشتاق ملک قرآن کا مخاطب، قرآن سمجھے مشتاق ملک سے مخاطب نہیں، یا قرآن کا مخاطب صرف مسجدوں میں حاضری دینے والوں سے قرآن مخاطب نہیں، یا قرآن سمجھیے کہ صرف سمجھیے کہ ایک دیندار طبقے سے مخاطب نہیں، بلکہ قرآن مخاطب ہے ساری انسانیت۔ قرآن یہ برہمن کے لیے بھی آیا ہے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن برہمن کے لیے بھی آیا ہے، قرآن دلت کے لیے بھی آیا ہے، قرآن جاٹ کے لیے بھی آیا ہے، قرآن آدیواسی کے لیے بھی آیا ہے، قرآن بچھڑے ور کے لیے بھی آیا ہے، ریڈی کے لیے آیا ہے، راؤ کے لیے آیا ہے، کما کے لیے آیا ہے، یہ قرآن سب کے لیے آیا۔ اور قرآن نے واضح طور پر کہا کہ اگر تم میری بات جو تم مجھ کو مانتے ہو، جو حاملین قرآن ہیں، وہ حاملین قرآن اگر اس کے پیغام کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے تو روز محشر یہ قرآن اللہ کے سامنے شکایت کرے گا کہ اے اللہ تو نے تو اس کو سمجھیے کہ یہ قرآن پہنچا دیا تھا، اس کو ہدایت دے دی تھی، یہ قرآن کو مانتا تھا، لیکن اس سے سوال کر کہ یہ کتنوں تک قرآن کے پیغام کو پہنچایا۔ تو قرآن تہذیب کا، جینے کا قرینہ و سلیقہ دنیا کو سکھاتا ہے۔ قرآن سمجھیے کہ علوم، دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ تمام علوم کا خزانہ قرآن۔ بلکہ میں بتاؤں آپ کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ یہ ہم نے دنیا میں میٹھا پانی اور کھارا پانی، ہم نے دنیا میں میٹھا پانی اور کھارا پانی رکھا، اگر ہم پورے پانی کو کھارا کر دیتے تو تم ہمارا کیا بگاڑ لیتے؟ تم ہمارا کیا بگاڑ لیتے اگر ہم اس پانی کو کھارا کر دیتے؟ تو انسان کو پینے کے لیے اللہ نے میٹھا پانی رکھا، اور سمندروں میں سمجھیے کہ کھارا پانی رکھا، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے اور پھر کھارے پانی کے
سمجھے کہ سمندر ہیں اٹھتی ہوئی لہریں، اگر ہم اس کو پورے پانی کو کھارا کر دیتے تو تم ہمارا کیا بگاڑ لیتے؟ اور کھارا پانی انسان نہیں پی سکتا. کھارے پانی سے انسانی زندگی پر کتنے مضر اثرات پڑتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بکلیٹس کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ پانی کی کتنی اہمیت ہے اور پانی کے تعلق سے کیا کیا سمجھیے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے سمجھیے کہ کہا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے. اب دوسری بات، اللہ رب العزت ایگریکلچر کے علم کی بات قرآن میں کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ صاحب تم غور نہیں کرتے، تم فکر نہیں کرتے کہ یہ جو زمین ہے، یہ زمین جو سمجھیے کہ زمین میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن اس زمین میں ہم نے جان پیدا کی. ہم بارش کو برساتے اور اس میں تم سمجھیے کہ صاحب بیج بوتے ہو اور پھر اس کے بعد مول کے اگتے ہیں، اس کے بعد سمجھیے کہ تمہارے غذا کے لیے یہ پھل دیتے. ایگریکلچر کا طریقہ سمجھیے قرآن نے بتایا. انسان نے بہت زمانے کے بعد تحقیق کی کہ یہ جو پانی پڑتا ہے، یہ پانی پھر بخارات بن کر اڑ جاتا ہے، پھر وہ پانی برستا ہے. اور قرآن نے بتلایا کہ یہ جو پانی ہے، یہ پانی بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے، پھر اس کے بعد سمجھیے کہ یہ پانی پھر برستا ہے. پھر اسی طرح یہ قرآن نے سمجھیے کہ فرمایا کہ کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ یہ پہاڑ میخوں کی طرح زمین میں کیسے دھسے ہوئے ہیں؟ یہ سیاہ اور سفید پہاڑ کیسے ہیں؟ یہ ہماری وجہ سے ہیں. اور اگر انسان نے تحقیق کی قرآن کی سمجھیے کہ میخوں کی طرح، قرآن نے کہا کہ میخوں کی طرح یہ پہاڑ زمین میں دھسے ہوئے ہیں. سائنس نے سمجھیے کہ تحقیق کی کہ زمین کی جو گریوٹی ہے، زمین کی جو گریوٹی ہے، وہ گریوٹی، یہ جو پہاڑ اوپر بلندی پر جتنے نظر آتے ہیں اتنے ہی یہ زمین میں بھی دھسے ہوئے. اور یہ جو پہاڑ زمین میں دھسے ہوئے ہیں، یہ زمین میں دھسے ہوئے پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی جو گریوٹی ہے وہ سمجھے زمین کو پکڑے ہوئے. اگر یہ پہاڑ اکھڑ جاتے تو زمین اتھل پتل ہو جاتی. اور پھر یہ جو پانی ہے، اس سمندر اور سمجھے دریاؤں کے پانی سے قریب ہائیڈروجن کی 1% مقدار اگر سمجھے نکال لی جائے، آپ کو معلوم کیا ہوگا؟ پانی میں ہم جانتے ہیں کہ بھائی آکسیجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی، اور دنیا کے یہ سارے فضا میں نائٹروجن، آکسیجن، ہائیڈروجن، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور اگر ہائیڈروجن 1% بھی اس پانی سے نکال لیا جائے تو یہ سارا پانی زہر میں تبدیل ہو جائے گا، زہریلا بن جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ خدا کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے. خدا کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے. خدا نے بے شمار دولتیں دی ہیں. انسان کی تخلیق اور انسان کا سمجھیے کہ انسان کی تخلیق خود ایک خدا کا بہت بڑا انعام. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میرا ذہن، میری دماغ، سب کچھ ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ جو انسان کا برین ہے، اگر اس ذہن انسان کے برین کی جو سمجھیے کہ وین جا رہی ہے، جو بلڈ جا رہا ہے، اگر وہ وین، باریک سی وین اگر دب جاتی ہے تو سمجھیے کہ پھر انسان کے ہوش و حواس پوری طرح کام نہیں کرتے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے. خالی ایک وین اگر اس کی دب جائے، ایک رگ جس میں سے خون جا رہا ہے وہ اگر دب جائے تو سمجھیے کہ صاحب انسان پاگل ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کا ہارٹ ہے، جو آپ کا دل ہے، یہ دل کئی لاکھ لیٹر پر ڈے آپ کے بلڈ کو پمپ کر کے پورے جسم میں دوڑاتا ہے. کئی لاکھ لیٹر بلڈ آپ کا یہ جو پمپنگ سسٹم ہے اس سے پمپ کر کے کئی لاکھ لیٹر آپ کے جسم میں خون ریگولر سمجھیے کہ صاحب دوڑتا ہے اور پمپنگ کرتا ہے بلڈ. تو یہ خدا کا نظام. یہ آنکھ اللہ نے عطا کی ہے جس کی بصارت ہے، آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ آنکھ نہیں دیتا تو آپ اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ یہ کان سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو سننے کے لیے دیے. اگر یہ کان سے آپ کو بہرا کر دیتا اللہ تبارک تعالیٰ تو آپ اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ کسی پاگل کو دیکھ کر آپ نے کبھی غور کیا
کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت آپ کو سمجھیے کہ اللہ نے عطا کی ہے کہ آپ کو ذہن اور فکر دیا، آپ کو اچھا اور برا سمجھ میں آتا ہے۔ کسی اندھے کو دیکھ کر آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے آپ کو آنکھ دیے ہیں، اللہ نے رب العزت نے آپ کو آنکھ جیسی چیز دی۔ کسی گنگے کو دیکھ کر آپ نے محسوس کیا کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام آپ پر ہے کہ اللہ نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی۔ کسی لنگڑے کو دیکھ کر آپ نے کبھی سمجھیے کہ یہ احساس پیدا کیا کہ اللہ نے آپ کو چلنے کے لیے پیر دیے۔ کسی لولے کو دیکھ کر آپ کے اندر احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے آپ کو ہاتھ عطا کیے۔ اور ایک بات بتاؤں، یاد آیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اور جا رہے تھے، ان کے پیر میں چپل نہیں تھی، ان کے پیر میں چپل نہیں تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میرے پیر میں چپل نہیں ہے، میں سمجھیے کہ ننگے پیر چل رہا ہوں۔ اور میں بتاؤں، خیر آج ملک اور بڑے سمجھیے کہ معاشی طور پر لوگوں کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 135 کروڑ کے وزیر اعظم ہوں میں، ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں نا، تو سمجھیے کہ آج اس 135 کروڑ کی عوام میں قریب 35% پاپولیشن ایسا ہے جن کو پہننے کے لیے چپل نصیب نہیں۔ یہ مشتاق ملک نہیں کہہ رہا ہے، سروے کہہ رہا ہے، یہ سروے کہہ رہا ہے۔ 35% پاپولیشن انڈیا میں ایسا ہے جس کو پہننے کے لیے چپل سمجھیے کہ نصیب نہیں ہے۔ بعد میں بات بہرحال آ گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، وہ چپل پہنے ہوئے نہیں تھے، میں اللہ کے شکر کی بات بتلا رہا ہوں، وہ چپل پہنے ہوئے نہیں تھے۔ ان کے ذہن میں بات آئی کہ میرے پاس چپل نہیں ہے، کاش میرے پاس چپل ہوتی۔ ذرا آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے جو دونوں پیروں سے معذور ہے اور رینگ کر چل رہا ہے۔ اسی وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہیں اس مقام پر سجدے میں گر گئے، گر کر کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سمجھیے کہ توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں کی کہ تو نے مجھے اس قابل تو بنایا کہ میرے پیر موجود ہیں، میں چل سک رہا ہوں، اس کے تو پیر بھی موجود نہیں ہیں، میں تیری کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تو اللہ کی ہر سمجھیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا شکر ادا کریں اور زندگی میں قناعت کو پیدا کریں۔ حرص کو اسلام نے منع کیا ہے، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرص سے بچو۔ حرص ایک ایسی بیماری ہے جس کو صرف قبر کی مٹی ہی ختم کر سکتی۔ اگر کوئی آدمی کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے، کوئی آدمی کے اندر اگر حرص پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ حرص سمجھیے کہ اس کو موت کے قبر کی مٹی ہی ڈالیں گے تو تب اس کی حرص ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حرص سے بچو، جو تمہارے پاس میسر ہے، جتنا تمہارے پاس ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اور یہ جو قرآن اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، یہ قرآن میرے بھائی دنیا کی سب سے بڑی طاقتور کتاب اللہ نے ہم کو دی۔ ہم اس کو سمجھیں، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھیں کہ یہ قرآن سمجھیے کہ کیا ہے۔ یہ قرآن تہذیب کا خزینہ ہے، یہ قرآن معیشت کی سب سے بڑی سمجھیے کہ کتاب ہے، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی تاریخ کی کتاب ہے، یہ قرآن جغرافی ہے، یہ قرآن ہسٹری ہے، یہ قرآن سمجھیے کہ کیمسٹری ہے، یہ قرآن سمجھیے کہ فزکس ہے، یہ قرآن سمجھیے کہ بایولوجی ہے، یہ قرآن پلانیٹس اور سمجھیے کہ سورج اور آسمان کے سارے سمجھیے کہ علوم جتنے ہیں وہ سب کچھ اس قرآن میں موجود ہے، وہ سب کچھ اس قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن کو ہم کچھ ایک الگ نظریے سے سمجھیے کہ سمجھتے ہیں، قرآن کو ہم بالکل ایک الگ نظریے سے سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن نے دنیا میں جو انقلاب برپا ہوا، اسلامی انقلاب، وہ انقلاب ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور دوسرا قرآن پر عمل۔
دوسرا قرآن پر عمل. قرآن سب سے بڑی طاقت ہے. قرآن، بلکہ قرآن کے تعلق سے بات بتلاؤں کہ عقیدہ قرآن اگر کسی کے پاس ہے تو پھر اللہ کیسے نوازتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھیے کہ واقعہ یاد آ گیا، بلکہ اقبال کا ایک شعر بھی سن لیجئے. وہ علامہ اقبال نے فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک خراں ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک خراں ہو کر. تو علامہ اقبال کا واقعہ یاد آیا. علامہ اقبال اپنے گھر پہنچے تو علامہ اقبال کی اہلیہ سر کے درد سے بڑا تلملا رہی تھی. علامہ اقبال کی اہلیہ سر کے درد سے بڑا بے چین اور تلملا رہی تھی. علامہ اقبال بولے کہ کیا بات ہے، اتنا کیوں پریشان ہے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ سر میں بہت درد ہے اور کئی گولیاں میں استعمال کر چکی ہوں، سر کا درد کم نہیں ہو رہا ہے. عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. عقیدہ کسے کہتے؟ یقین کی منزل اگر ہو تو پھر سمجھیے کہ یہ قرآن کیسے شفا بنتا ہے وہ بتا رہا ہوں. علامہ اقبال کی نظر اپنے ٹیبل پر پڑی، کچھ چیدہ آیتیں سمجھیے کہ لکھی ہوئی تھی، اور وہ سمجھیے کہ چھوٹے چھوٹے کاغذات پہ کچھ لکھی ہوئی تھی. انہوں نے ایک قرآن کی آیت کو قینچی سے سمجھیے کہ کاٹا اور اپنے بیوی کے پیشانی پر سمجھیے کہ شفا سمجھ کر اس پیشانی پر قرآن کی آیت کو لگا دیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا اس وقت ایک ایمان اندر سے ایک کیفیت تھی کہ یہ قرآن شفا ہے. جب یہ قرآن شفا ہے تو پھر سمجھے کہ اس کی آیت کے ذریعے میری بیوی کے سر کا درد کم ہو جائے گا، میں اس شفا کو میری بیوی کی پیشانی پر لگاتا ہوں. تو جب انہوں نے سمجھیے کہ کاٹ کر اپنی بیوی کی پیشانی پر وہ آیت لگا دی تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ ہی دیر میں میری بیوی سمجھیے کہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہو گئی، اور اس کو ایسے محسوس ہوا کہ سر کا درد تھا کیا نہیں تھا. تو قرآن شفا ہے، اور قرآن خود دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب یہ شفاء للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے شفا ہے، اس میں شفا ہے. تو اس کی آیات کو اس کو سمجھے پڑھیے. بلکہ ایک اور بات یاد آ گئی، یہ قرآن طاقت کس طرح کی ہے. ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا رات میں، قرآن کی قوت بتلا رہا ہوں، قرآن کی طاقت بتلا رہا ہوں. میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا تو میں گھوڑے کے بازو بیٹھ کر قرآن سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا. اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات میں قرآن پڑھتے تھے. تو قرآن سمجھیے کہ پڑھتے تھے تو یقینی طور پر قرآن کو وہ سمجھتے بھی تھے، اور اللہ کے اس پیغام کو سمجھیے کہ سمجھتے بھی تھے، اس پہ عمل کی کوشش بھی کرتے تھے، اور پورا ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے. اور قرآن تو ایک ردم ہے میرے بھائی. قرآن اگر پڑھو تو ایک ایسی ردم، ایک ایسی لے قرآن کی ہے. بہرحال اس پر نہیں جانا چاہتا. تو سمجھیے کہ وہ صحابی سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے. سورہ بقرہ جب وہ صحابی پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا بدک رہا تھا. ایک بار بدکا، دو بار بدکا، بہرحال وہ پڑھتے جا رہے تھے، گھوڑا بدک رہا. اس کے بعد انہوں نے قرآن سورہ بقرہ ڈسکنٹینیو کر کے رکھ دیا اور دعا کر لی. پھر اس کے بعد سمجھیے کہ آرام کر لیے. صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. کہا کہ یا رسول اللہ، رات میں تلاوت کر رہا تھا سورہ بقرہ کی، اور جب سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا بدک رہا تھا. میں ایک بار دو بار بہرحال اس کو نظر انداز کر کے پڑھتا رہ گیا، لیکن زیادہ بدک رہا تھا تو پھر بہرحال میں قرآن کو بند کر دیا، اور پھر سمجھیے گھوڑا بدکنا رک گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کا نزول سمجھیے آسمان سے زمین پر بھیج رہا تھا، اور اگر تم سمجھیے کہ پڑھنا جاری رکھتے، نہیں رکتا، تو سمجھیے کہ پورے مدینے میں فرشتوں کی چادر ہو جاتی. اللہ رب العزت سمجھیے کہ فرشتوں کا نزول فرما رہا تھا. تو قرآن تو قوت اور طاقت والی کتاب ہے. اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، ایک بات یاد رکھ لیجئے، تلاوت قرآن کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو محدثین نے، مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العزت خود سمجھیے کہ قرآن کو سنتا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے تو اللہ
तबारक व ताला कुरान खुद सुनता है, खुद अल्लाह सुनता है कि मेरा बंदा मेरे इस कलाम में समझिए कि इज्जत को पढ़ रहा है। और सबसे इज्जत वाली किताब, सबसे बरकत वाली किताब, सबसे ताकत वाली किताब, सबसे समझिए कि रहमतों वाली किताब, सबसे समझिए कि सारी दुनियाओं में उम्मुल किताब कुरान करीम है। कुरान करीम है और कुरान का दावा है कि इस जैसी कोई और किताब नहीं। तो इस जैसी किताब नहीं है कि माने ये नहीं है कि साहब इस जैसी प्रिंटिंग नहीं है, इस जैसा समझिए कि फला नहीं है, ये बात नहीं है, बल्कि इस जैसा कलाम, इस जैसी बात। और कुरान का रिदम, एक कुरान का एजाज, क्या एजाज। देखिए सूरे मुख्तलिफ सूरे कुरान में समझिए कि साहब मुख्तलिफ समझिए कि पारे पारे हम पढ़ते हैं, हम पारों की लहर से पढ़ते हैं। हमारे पास समझिए कि मशरिक़ में पारों के हिसाब से कुरान पढ़ते हैं। कुछ पारे 22 रुकू के, कुछ समझिए कि 18 के हैं, कुछ 20 के हैं, कुछ 16 के हैं, कुछ 17 के। लेकिन जब कुरान का क़ारी कुरान पढ़ता है, उसकी जो भी स्पीड हो, कोई समझिए कि आधे घंटे में पढ़ता है, कोई 20 मिनट में पढ़ता है, कोई 15 मिनट में पढ़ता है, कोई 40 मिनट 45 मिनट में, जितने में भी समझिए कुरान पढ़ता है। लेकिन जो स्पीड उसकी है, पूरा एक पारा चाहे वो 22 रुकू का हो, चाहे वो 18 रुकू का हो, चाहे वो समझिए कि 19 रुकू का हो या 20 रुकू का हो, वो कुरान का पारा उतने ही मिनट में ख़त्म होगा। हर पारा, ये एजाज़ कुरान कि कुरान का समझिए कि पारा उतने ही मिनट में ख़त्म होगा। कोई पारा समझिए कि साहब 25 मिनट में ख़त्म हो रहा, कोई आधे घंटे में ख़त्म हो रहा, कोई 40 मिनट में ख़त्म हो रहा, ऐसा नहीं होता। जो स्पीड है आपकी, हर पारा उतने ही टाइम में ख़त्म होता है। नंबर 1। नंबर 2, एजाज़ कुरान पर बताऊं कि कुरान की बहरहाल 6666 आयतें हैं कम व बेश। एक छोटा सा बुकलेट लीजिए, 10 सफ़े का बुकलेट, 10 ही सफ़े का बुकलेट। उस बुकलेट को आप याद करिए या बच्चे को याद दिलाइए, फिर उस बुकलेट को आप पढ़ाइए, बाय हार्ट उसको पढ़ा दीजिए। लेकिन उस बुकलेट को एज इट इज विदाउट एनी ग्रामेटिकल समझिए कि मिस्टेक के वो बच्चा नहीं सुना सकेगा। मफहूम सुना देगा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन एज इट इज समझिए कि पैरा टू पैरा एज इट इज नहीं सुनाएगा। लेकिन एजाज कुरान ये है कि पूरे 30 पारे बग़ैर एराब की ज़ेरो ज़बर व पेश और समझिए कि वक़ूफ़ के सारे समझिए कि चीज़ों को मलूज़ रखते हुए पूरे का पूरा कुरान ज़ेर और ज़बर और तशदीद के साथ आपको हाफ़िज़ कुरान सुना देगा। यह कुरान का एजाज़ है। कोई और किताब बाय हार्ट इस तरह से याद नहीं होती जो कुरान समझिए कि याद होता है। बाय हार्ट कोई किताब याद नहीं होती। और कुरान तो वो चीज़ है मेरे भाई कि हमारा ईमान तो समझिए कि मेरे अपनी ज़ाती बात कह रहा हूँ कि खाली कुरान को अगर मैं देखूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और ये दुनिया का सबसे ताकतवर और अजीम कलाम है, तो फिर खुदा की कसम वो देखने का जो मेरा नज़र है, वो नज़र का भी रोज़े महशर मुझे अजर मिलेगा, वो नज़र का भी अजर मिलेगा। और मैं जब इस कुरान को पढ़ूं और इस कुरान को मैं बरतूं और इस कुरान को दुनिया के सामने पेश करूं, तो फिर उसका कितना बड़ा अजर मिलेगा, उसका कितना बड़ा मकाम मिलेगा। और उसका अजर ये मिलेगा कि रोमा की सल्तनत आपके समझिए कि ठोकर में आकर गिर जाएगी। उसका अजर ये मिलेगा कि कसरा के ताज आपकी ठोकरों में आकर पड़ेंगे। ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे, जब कुरान का एजाज और कुरान की लज्जतें और कुरान के समझिए के साथ रमूज और कुरान की हकीकतों को आप समझिए अपने दिल में बिठा लेंगे, तो फिर क्या होगा। ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे, बख्शा है तूने जिन्हें ज़ौक़े खुदाई, बख्शा है तूने जिन्हें ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में सहरा व दरिया, दो नीम इनकी ठोकर में सहरा व दरिया,
پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی۔ پہاڑ کون؟ دنیا کے سورما اور دنیا کے طاقتور وہ لوگ، ظالم اور جابر لوگ، مجبور اور سسکتی ہوئی انسانیت کو دبانے والے لوگ، وہ سارے پہاڑ، وہ ٹاور کیا ہوگا؟ سمٹ کر ہے ان کے سامنے رائی۔ پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی، کہ ان کی ہیبت، ان کی قوت، جو حاملین قرآن ہوتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے، جو قرآن کی قوت اور قرآن کی طاقت اور اللہ کی سمجھے وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر اللہ ایک ایسی قوت، غیبی قوت ان کے اندر عطا کرتا ہے کہ پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی، کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ٹاور ان کے سامنے چھوٹے رائی کے برابر دکھتے۔ کیا مسلمانوں کی سمجھیے کہ مسلمانوں کے پاس وہ طاقت تھی؟ بظاہر دنیاوی اور مادی سمجھیے اگر ہم جائزہ لیتے، مادی طاقت کا جائزہ لیتے، مال کا جائزہ لیتے ہیں، اسباب کا جائزہ لیتے ہیں، ہم فوج کا جائزہ لیتے ہیں، تو مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ کسرا کی سلطنت کو توڑ کر ٹکڑے کر دیا جائے۔ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت اور اتنی صلاحیت یا اتنے سمجھیے کہ صاحب فوجی لشکر اور اتنی دولت یا اتنے اسباب نہیں تھے کہ رومن امپائر کو مسلمان رون دیں۔ مسلمان سمجھیے کہ سمندر میں اپنے بحری بیڑے بنا دیں۔ یہ طاقت اور قوت نہیں تھی۔ یہ طاقت اور قوت مسلمانوں کے پاس کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ قوت اور طاقت تھی قرآن کی، یہ قوت اور طاقت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، یہ قوت اور طاقت ان کے پاس تھی ان کے سمجھیے کہ یقین کی، یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم۔ تو وہ یقین کی قوت، وہ سمجھیے یقین کی طاقت مسلمانوں کے پاس تھی، اور وہ یقین کی قوت اور یقین کی طاقت ہی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان سمجھیے کہ صاحب سرخرو ہوئے۔ آج وہ یقین کی قوت اور طاقت ہمارے پاس نہیں۔ آج سمجھیے کہ ہم قرآن کو صرف طوطے کی طرح رٹ کر پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن پر تم تدبر کرو، تم قرآن پر فکر کرو۔ یہ سمجھو کہ قرآن کا مطالبہ ہے کہ تم قرآن پر سمجھیے کہ تدبر کرو، قرآن پر فکر کرو۔ اور قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن، میں نے کہا کہ تہذیب کے قرینے اور خزینے قرآن سکھاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک بار حضرت جبرائیل سے قرآن سنا کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہوا پورا قرآن سنا کرتے تھے، اور جو آخری رمضان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، اس آخری رمضان کو آپ نے مکمل قرآن 2 بار سنا، 2 بار مکمل قرآن حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سنا۔ اب ہم تو اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم ایک قرآن بھی سمجھیے رمضان میں ختم نہیں کرتے۔ ہم تو روزہ کھولے، باہر نکل گئے، چورستے پہ بیٹھ گئے، سمجھیے کہ چبوتروں پہ بیٹھ گئے، فلاں کریں، نہ ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں، نہ قرآن کی بات کرتے ہیں، نہ قرآن پر تدبر کرتے ہیں، نہ قرآن پر ہم سوچتے ہیں۔ ہماری زندگی تو قرآن سے بالکل خالی، ہوا پر ہم زندگی گزارتے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم کو عزت عطا کرے۔ اللہ کیسے عزت عطا کرے؟ اللہ کیسے عزت عطا کرے؟ اللہ نے عزت کا قرینہ آپ کے ہاتھ میں دیا، ایک کانسٹیٹیوشن دے دیا آپ کو کہ دیکھو تم اس اصول پر تم کو چلنا ہے، یہ دستور تم کو دیا جا رہا ہے قرآن، اب اس اصول پر چلو گے تو کامیاب رہو گے، اگر اس اصول پر تم نہیں چلو گے تو پھر تم کامیاب نہیں رہو گے، خسارے میں رہو گے، گھاٹے میں رہو گے۔ قرآن فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی قسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، وہ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم، وہ انسان خسارے میں ہے جس نے صبر بھی نہیں کیا، اور جس نے سمجھے کہ نماز بھی نہیں پڑھی، اور جو زمانے کے ساتھ بھی نہیں چلا۔
वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सालिहात क्या है? नेक अमल क्या है? नेक अमल ये है कि साहब आपका हर नेक अमल सदका है। अब आप समझते हैं कि सदक़े के माने सिर्फ जेब से कुछ पैसे निकाल के देना सदका है। सदक़े की समझिए कि तारीफ़ तो ये है कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी हटा देना, फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि ये भी सदका है। रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी हटा देना सदका है। रास्ते में पड़ा हुआ एक मौस का छिलका है, कोई गिर जाएगा इंसान बशर, उसको भी हटा देना सदका है। किसी प्यासे को पानी पिला देना सदका है। किसी भूखे को समझिए खाना खिला देना सदका है। किसी से अगर जेब में कुछ नहीं है तो भी मोहब्बत से बात कर लेना भी सदका है। किसी से मोहब्बत से बात कर लेना भी सदका है। किसी के दुख और दर्द को सुन लेना भी सदका है। अगर आप कुछ देने के मौक़िफ़ में नहीं हैं लेकिन उसके दुख दर्द को इत्मीनान और सुकून के साथ आप सुन भी ले रहे हैं तो वो भी समझिए कि सदक़े की तारीफ़ में आता है। आपके घर साइल आया और साइल आया तो आपको देने के लिए आपकी जेब में कुछ नहीं, आपने उससे मोहब्बत से समझिए कि बात कर ली। आपने उस मांगने वाले से मोहब्बत से बात कर ली तो फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो मोहब्बत से बात करना भी सदका है। आप उसको कुछ नहीं दिए लेकिन उसकी बात को सुन लिया और मोहब्बत से बात। इस बात सुन लीजिए, इस पर एक बात आ गई याद, अल्लामा इक़बाल ही की बात याद आ गई कि बहरहाल अल्लामा इक़बाल की क़ब्र को अल्लाह नूर से भर दे। इक़बाल ने कुरान और समझिए कि इस्लाम के ज़िंदगी के जीने के क़रीने को बड़ा अजब अंदाज से समझाया। तो अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि एक बार एक शख्स मांगने के लिए आया तो मेरा बचपन था और मैं उस मांगने वाले को बड़ी बेदर्दी से समझिए कि झिड़का। तो उतने में अल्लामा इक़बाल के वालिद आए। देखिए तरबियत का मिजाज होता है, हम अपनी औलाद की तरबियत किस तरह करते हैं इस वाक़े से ख़ुद हम गौर कर लें। अल्लामा इक़बाल के वालिद आए, पीछे से वालिद देख रहे थे सारा नज़ारा। वो चले गया, वो साइल मांगने वाला चले गया। तो उसके बाद अल्लामा इक़बाल ने समझिए कि इक़बाल के कंधे पर हाथ रखकर ये फरमाया कि बेटा मैं देख रहा हूँ कि रोज़े महशर है, मैं देख रहा हूँ रोज़े महशर है। और रोज़े महशर ये समझिए कि अल्लाह के सामने तुम्हारे बाप की और तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि तुमने इसको समझिए कि झिड़का है। और उस वक्त बेटा रोज़े महशर अपने बाप को रुस्वा नहीं करना। रोज़े महशर की रुस्वाई से मैं डरता हूँ, तो मुझे रोज़े महशर रुस्वा नहीं करना। तो अल्लामा इक़बाल पर उस बात का बड़ा असर हुआ। सिर्फ इतनी ही बात उन्होंने कही, बेटा रोज़े महशर अपने बाप को रुस्वा नहीं करना। यह मजबूर और बेबस अल्लाह के सामने मुझे रुस्वा करेगा रोज़े महशर कि तुम्हारा बेटा समझिए कि मुझे इस तरह से छोड़ा। तो मांगने वाले से मोहब्बत से पेश आना भी फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सदका है। अब तक़वे का मेयार कुछ और होता है। मैं तक़वे की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम छोटे से अपने कैरेक्टर पैदा करें। मोहल्ले में मजबूर लोग हैं, उनकी दादरसी कर लें, उनसे बात कर लें। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान जाइए, दुरूद व सलाम के नजराने पढ़िए कि कैसे हमारे आका और क्या कैरेक्टर बताया मेरे आका ने कि बुढ़िया की गठरी आप सर पर उठा कर ले जा रहे हैं। क्या बुढ़िया ये बहुत वज़न है, तुझको सर पर उठा कर ले जा रहे हैं। आज नौजवान गाड़ी चलाते हैं रास्तों में और समझिए कि बुज़ुर्गों का कोई ख्याल नहीं करते, उनके आंग पे आते। मगर मेरे आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वतीरा रहा कि अगर कोई बुज़ुर्ग और कमज़ोर समझिए कि सामने जा रहा है तो आप तेज़ी से उसको क्रॉस करके नहीं जाते ताकि उसको अपनी कमज़ोरी का, अपनी नकाहत का एहसास ना हो। आप उसके पीछे पीछे चलते कि उसको अपनी कमज़ोरी और नकाहत का एहसास ना हो। आज क्या आलम है, आज तो हम समझिए कि ज़िंदगी की रेस में कुछ इस तरह हैं कि ना हम किसी को रास्ता देना चाहते हैं,
نہ ہم کسی راستے کی تکلیف کو ہٹانا چاہتے. ہماری زندگی تو کچھ اس طرح کی ہو گئی، نہ ہم کسی کو راستہ دینا چاہتے ہیں، نہ راستے کی تکلیف کو ہٹانا چاہتے ہیں. پھر ہم کیسے خیر امت؟ ہم خیر امت. اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم خیر امت، ہم تمام انسانیت میں افضل ترین گروہ. ہم کیسے افضل ترین گروہ کہ ہم سمجھیے کہ لوگوں کی تکلیفوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم لوگوں کے دکھ درد کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. تو ہم کہاں خیر امت؟ کہاں خیر امت کا وصف ہمارے اندر ہے؟ ہم جائزہ لیں کہ آج رمضان المبارک کی اس شب قدر کی رات کو ہم سمجھیے کہ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں. یہ صرف کانوں کو سمجھیے کہ صاحب اچھی بات سن لیں، کیا بات بولے بھائی مشتاق ملک صاحب، ہاں بھائی فلاں مولانا کی تقریر بڑی زبردست تھی، ارے فلاں کی تقریر بہت اچھی تھی. یہ ذہنی عیاشی کے لیے باتیں نہیں ہو رہی. ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے اندر کا جائزہ لیں. اور سب سے بڑا منصف یہ ہمارا دل ہے. دنیا آپ کو برا بھلا کہہ لے، اس کی فکر مت کیجیے. آپ اپنے دل کو دیکھ لیجئے کہ آپ کتنے سچے ہیں. آپ کا دل آپ کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ آپ جھوٹے ہیں یا سچے؟ آپ اچھے ہیں یا برے؟ یہ آپ کا دل سب سے بڑا منصف ہے. اس پر چلیے، آپ اپنا جائزہ لیجئے. اور جائزہ سمجھیے مومن اپنے اعمال کا اور اپنا جائزہ لیتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ اپنا جائزہ لیں. ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم خیر امت ہیں؟ کیا ہم لوگوں کی بھلائی کی سوچ رہے ہیں؟ کیا ہم زمانے کی بھلائی کی سوچ رہے ہیں؟ جبکہ زمانے کی فکر آپ کو ہونی چاہیے، صرف مسلمانوں کی نہیں. آپ تو ٹھیکیدار ہیں. آپ تو سمجھیے کہ صاحب ساری دنیا کے ٹھیکیدار بنا کر اللہ نے پیدا کیا. آپ ساری دنیا کے ٹھیکیدار اور ساری دنیا کے امین آپ ہیں. تو کیا وہ ڈیوٹی ہم پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کیریکٹر اس طرح کا ہے؟ کیا ہماری سوچ اور فکر اس طرح کی ہے؟ ہم غور کر لیں کہ ہم کون سے دین پر چل رہے ہیں، ہم کس طرح سے چل رہے ہیں، ہم کتنا کمزوروں کی مدد کر رہے ہیں، ہم کتنا بے بس اور لاچار لوگوں کی صداؤں پر لبیک کہہ رہے ہیں. ہم سمجھیے کہ کتنا لوگ ہم پر کتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ صاحب یہ مدد کرنے والا ہے، یہ سمجھیے کہ صاحب ٹھہرنے والا ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے حق کے لیے ٹھہرنے والا ہے. کتنا سمجھیے کہ لوگ آپ کی گواہی دیں، کتنا لوگ آپ کی گواہی دے رہے ہیں. آپ اس کا جائزہ لیجیے. اور آج سمجھیے کہ ایک بڑے دردناک واقعے سے ملک گزر رہا ہے، اور اس پر بار بار مجھے سمجھیے کہ دو واقعات یاد آتے ہیں، اور اب کہتے ہوئے بات سمجھیے کہ سمپ کروں گا. آج کروڑہا انسان، لیبر، محنت کش، مزدوری کرنے والے لوگ سڑکوں پر بے بسی کے عالم میں چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، ان کے پیر پھٹ رہے ہیں، راستوں میں ڈیلیوریز ہو رہے ہیں، کھانے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہزاروں میل کا سفر طے کر رہے ہیں، 800 میل، 1200 میل کا سفر سمجھیے کہ لوگ طے کر رہے ہیں. میرے بھائی دنیا کو بتائیے کہ آپ کا دور کیسا دور تھا، خلفائے راشدین کا دور کیسا دور تھا، انسانیت کی کتنی قدر کی جاتی تھی، مجبوروں اور بے بسوں کی کیسے دادرسی کی جاتی تھی. عمر بن خطاب جو سمجھیے کہ رومن امپائر اور کسرا کی سلطنت جن کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئی، دنیا کے 2 سپر پاور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. اس مملکت کا عظیم الشان سربراہ رات میں اپنی رعایا کی خبر لینے نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے کہ کھانا کچھ دیر میں پک جائے گا، صبر کرو. ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے پر. امیر المومنین پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچوں کو جھوٹ کیوں کہہ رہی ہے؟
وہ کہتی ہے کہ کیا کروں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، بچوں کو اس طرح سے بہلا رہی ہوں تاکہ وہ سو جائیں۔ امیر المومنین فوری آتے، بیت المال کو کھولتے، بیت المال سے آٹے کی بوری اٹھاتے، سامان اٹھاتے، خود اپنے کاندھوں پر ڈال کر لاتے، اور غلام کہتا ہے کہ امیر المومنین میں اٹھا لوں گا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ کل تو آج میرا یہ وزن اٹھا لے گا، لیکن روز محشر عمر بن خطاب کا وزن تو نہیں اٹھا پائے گا، عمر بن خطاب کے گناہوں کا بوجھ تو نہیں اٹھا پائے گا۔ خود لے جاتے ہیں، خود پکاتے ہیں، خود کھلاتے ہیں۔ کیا آج دنیا کے سامنے ہم یہ حکمرانی کی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ اسلام نے حکمرانی کے یہ اصول بتلائے؟ حکمراں سمجھیے کہ رات میں گڑ گڑا کے روتے ہیں کہ میری مملکت میں ایک سمجھیے کہ جانور، ایک کتا بھی اگر بھوکا سو گیا تو کل اللہ سوال کرے گا تو میں جواب کیسے دوں گا؟ آج کروڑہا لوگ سفر کر رہے ہیں، بے یار و مددگار سفر کر رہے ہیں۔ کیا ہم اس پر غور کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو سمجھیے کہ راستوں میں ہم مدد کے کوئی سامان مسلمان پیدا کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ تم مجبور ہو، تم پریشان ہو، تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو، ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ یہ خیر امت والا کام ہم کو کرنا چاہیے۔ اس طرح سے سمجھیے کہ لوگوں کے دل جیتنے چاہیے۔ اسلام دل جیتنے کے لیے آیا، اسلام غلبے کے لیے آیا، اسلام غلبے کے لیے آیا اور دل جیت کر غلبہ حاصل کیا گیا۔ آج وہ کیریکٹر ہمارے پاس نہیں۔ آج تو میں جو کچھ بھی ہو سب کچھ میرے پاس آ جائے، میں بہتر ہو جاؤں، میں سمجھیے سنور جاؤں، میری فیملی سنور جائے، میں بہتر ہو جاؤں، میں ڈیولپ ہو جاؤں، یہی فکر آج سمجھیے کہ ہمارے درمیان۔ اور قرآن کا یہ پیغام نہیں، قرآن نے سمجھیے یہ تعلیم نہیں دی، قرآن نے یہ مزاج نہیں بنایا۔ قرآن تو مجبوروں، بے بسوں، لاچاروں، مسکینوں، مظلوموں کی مدد کی سمجھیے کہ تعلیم دیتا ہے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ قرآن دنیا کی سب سے طاقتور ترین کتاب ہے۔ حالانکہ میں جب عنوان شروع کرا تو قرآن اور سائنس اور قرآن اور جغرافی اور قرآن اور کیمسٹری اور قرآن اور سمجھیے کہ فزکس پر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن عنوان کسی اور طرف نکل گیا، سماجی سمجھیے کہ طرف نکل گیا۔ بہرحال آج کہ سمجھیے کہ ہم جشن نزول قرآن کے دن بیٹھے، یہ قرآن کا آج قرآن کا دن ہے، یہ مہینہ قرآن کے جشن کا مہینہ ہے، اور قرآن کے نزول کا سمجھے شب قدر کو قرآن کے نزول کی سمجھے کہ روایتیں آتی ہیں، تو آج کا دن جشن نزول قرآن کا دن ہے۔ تو خدا را قرآن کو سینے سے لگائیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن پر تدبر کرو، قرآن پر فکر کرو، اور جس وقت ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے، قرآن کے پیغام کو سمجھ جائیں گے، تو پھر دنیا کے سامنے آپ زیر نہیں ہوں گے، آپ دنیا کے سامنے سمجھیے کہ ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے۔ ہم سمجھیے کہ ذلیل و خوار ہوئے تاریک خراں ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو چھوڑ دیا، تو پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہو گئی۔ اور جنہوں نے قرآن کو تھاما تو وہ دنیا کے امام بنا دیے گئے، وہ دنیا کے امام بنا دیے گئے۔ تو قرآن تو سمجھیے کہ بلندی عطا کرتا ہے، قرآن تو عزت عطا کرتا ہے، قرآن وقار عطا کرتا ہے۔ اور جو سب سے طاقتور کتاب ہے، وہ طاقتور کتاب کا ماننے والا دنیا میں کمزور ہو سکتا ہے؟ دنیا کا سب سے کمزور ترین گروہ وہ طاقتور کتاب کو ماننے والا ہوگا؟ تو پھر وہ طاقتور کتاب نہیں ہوگی۔ اگر اس کو مان رہا ہے اور پھر کمزور ہے تو پھر عمل کھوٹا ہے۔ عمل کی قوت پیدا کیجیے، قرآن کی محافل رکھیے۔ قرآن کو تحریک مسلم شبان کی یہ کوشش، تحریک مسلم شبان مستقل یہ کوشش کرتی ہے
کہ قرآن کے سمجھے پیغام کو سامنے رکھا جائے، قرآن کے اس انقلابی پہلو کو سامنے رکھا جائے، مطالب قرآن کو دنیا کے سامنے رکھا جائے، نوجوانوں کو قرآن کے سمجھے مطالب سمجھائے جائیں، اور پھر ان میں تقریری صلاحیتیں پیدا کی جائیں، ان میں سمجھیے کہ قرآن کے تعلق سے بولنے کی صلاحیتیں پیدا کی جائیں۔ دارالمقررین تحریک مسلم شبان چلاتی تاکہ نوجوانوں میں تقریری اسپرٹ پیدا ہو، مذہبی اسپرٹ پیدا ہو، ٹھہر کے ہینڈ ٹو ہینڈ کچھ بھی بات کر دینا، کسی پر بھی تنقید کر دینا، کچھ کر دینا، یہ سمجھیے نہیں۔ میں ایک آخری بات کہتے ہوئے یاد رکھیے، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے شہر میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھئی فلاں کی ہدایت پر یہ کام کیا گیا۔ میرے بھائی، ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ میں معافی کے ساتھ بات کرتا ہوں کیونکہ ایک مذہبی قرآن کی بات کر رہا ہوں تو بات یاد آ گئی کہ بھئی ہدایت اللہ کی طرف سے، اور کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو بھئی اللہ کی ہدایت بھی میں یہ کام کر رہا ہوں تو پھر اللہ رب العزت اس کا آپ کو اجر عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ آپ یہ بولیں گے کہ صاحب فلاں کی ہدایت پہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو پھر فلاں تعریف کر دیں گے، اللہ کا نے اجر نہیں رہے گا، اللہ کے پاس اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ تو جو بھی بندے کا قدم ہوتا ہے، جو بھی بندے کا سمجھیے کہ صاحب قدم ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوستی ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے دوستی، اللہ کے دین کے لیے دشمنی۔ یہی اصول اسلام کا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اللہ کے لیے۔ تو بہرحال قرآن نے جو زندگی کے اصول ہم کو بتلائے ہیں، اللہ کرے کہ وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس والی سمجھیے کہ صفات اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارا، ہم بڑے کمزور، بڑے لاچار، بڑے مجبور ہیں۔ آج شب قدر کی سمجھیے ہم رات کی سمجھیے کہ محفل میں ہم بیٹھے ہیں، مالک کچھ سنانے اور سننے بیٹھے ہیں۔ اے اکرم الاکرمین، ہم تیرے فضل کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہم بڑے کمزور اعمال کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارے خاندان اور ہماری بخشش کے سامان پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ساری امت کو بخش دے۔ اے اللہ، ساری امت کو بخش دے۔ اے اکرم الاکرمین، مسلمانوں کو دین سے جوڑ دے۔ اے اللہ، اس ملک میں دین سے مسلمانوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام کی عزت میں ہماری عزت پوشیدہ ہے۔ اے اللہ، ہماری ذات کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی میرے مالک، اسلام کی عزت معنی رکھتی ہے میرے مالک۔ لوگ اسلام کو، اسلام کے تعلق سے منصوبے بنا رہے ہیں میرے پروردگار، اسلام کو نقصان پہنچانے اور اسلام کے ماننے والوں پر ظلم ڈھانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اے اکرم الاکرمین، تو رحمان ہے، تو سب سے بڑا کارساز ہے۔ اے اللہ، تو اپنی کارسازی سے ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھی سے توقع کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ، تجھے ہی ہم صدا لگاتے ہیں۔ اے اکرم الاکرمین، ان کے منصوبوں کو تو ناکام فرما دے۔ اے اللہ، جو اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں ان کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اعمال بڑے کمزور ہیں مالک، لیکن تیرا وعدہ ہے کہ اے اکرم الاکرمین، پہاڑ کی بلندی والے بھی اعمال ہوں، آسمان کو چھونے والے بھی اگر ایسے بدترین اعمال ہوں، گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہوں، تو تیری رحم، تیری رحمانیت اور تیری غفاری اور تیری ستاری پر ہمارے ایمان ہے۔ اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہم کو اور ہماری نسلوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اکرم الاکرمین، امت کے نوجوانوں میں بیداری پیدا فرما دے۔ اے اللہ، دین کی بیداری پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہم بہت بچھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم بہت ذلیل و خوار ہیں۔ اے اللہ، ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ہمارا کوئی مقام اور حیثیت اور وقت نہیں ہے میرے پروردگار۔ اے اکرم الاکرمین، ہر راستے سے، ہر منزل سے، ہر کونے سے ہمیں ڈسنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ، ہم کو پریشان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے فضل کو پکارتے ہیں۔ اے اللہ، تو فضل فرما دے۔ اے اللہ، تو کرم فرما دے۔ اے اللہ، ان منصوبوں کو تو ناکام فرما دے۔ اے اللہ، ان منصوبوں کو تو ناکام فرما دے۔
اے اللہ ابھی تو ایک بیماری، ایک کرونا، ایک وبا ہے میرے مالک، لیکن آنے والے حالات ہم دیکھ رہے ہیں مالک، بڑے دشوار حالات ہوں گے۔ اے اللہ تو جانتا ہے اس ایک سال میں ہم نے اس ملک میں بہت کچھ کھویا ہے مالک۔ اے اللہ شریعت میں تبدیلی لائی گئی، اے اکرم الاکرمین 3 طلاق کا مسئلہ ہمارے سر پر تھوپ دیا گیا، اے اکرم الاکرمین بابری مسجد کا فیصلہ آ گیا، اے اکرم الاکرمین مظلوم مسلمانوں کو قید و بند کر دیا گیا۔ اے اللہ یہ سارے طوفانوں سے ہم گزر کر آئے ہیں، اے اکرم الاکرمین ہم بے بس و لاچار ہیں، اے اللہ ہم مجبور ہیں۔ اے اللہ تو ہماری شریعت کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جوان بچیوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچیوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اکرم الاکرمین دین پر چلنا آسان فرما دے میرے مالک۔ اے اللہ تو دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ دین کی خدمت کرنا آسان فرما دے، اے اللہ ایک سال گروہ کو کھڑا کر دے میرے پروردگار۔ اے اکرم الاکرمین دین کی خدمت کے لیے گروہ کو کھڑا کر دے۔ اے اللہ زبان سے جب بات نکلے تو سچی بات نکلے، اے اللہ مکر سے، اے اللہ مکر سے، اے اللہ فریب سے بچا لے میرے پروردگار، غرور اور تکبر سے بچا لے میرے پروردگار، عز و انکساری ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اکرم الاکرمین عز و انکساری پیدا فرما دے، اے اللہ تو بخش دے میرے پروردگار۔ اے اللہ خبر کی وحشت ناکیوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ خبر کی منزل پہلی منزل ہے میرے مالک، اے اللہ موت کے بعد اگر کوئی پہلی منزل ہے تو خبر کی منزل ہے، اے اللہ خبر کی وحشت ناکیوں سے ہم کو محفوظ فرما، اے اللہ منکر نکیر کے سوالات سے ہمیں محفوظ فرما، منکر نکیر کے سوالات کو سہل بنا دے، اے اللہ محمد رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما دے، اے اللہ خبر کو کشادہ فرما دے میرے پروردگار، اے اکرم الاکرمین ہماری خبروں کو کشادہ فرما دے، اے مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ تو نے فرمایا ہے جس نے رمضان کو پایا، میرے رسول نے آمین کہا، جبرائیل نے بات کہی، اے اللہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لیا تو ہلاک کر دیا جائے وہ شخص، اے اللہ اس ہلاکت سے ہمیں بچا لے، اے اللہ اس ہلاکت سے بچا لے، اے اللہ بڑے بے بسی کے عالم میں ہم نے رمضان کو گزارا ہے، اے اللہ تیرے گھر کی صدائیں آ رہی ہیں، تیرے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن مالک تیرے گھر کے دروازے بند رہے ہیں، اے اللہ ہماری نمازیں ہماری کوتاہیوں میں گزر گئی ہوں گی، اے اللہ ہمارے روزے لغزشوں میں گزر گئے ہوں گے، اے اللہ تو بخش دے، تو معاف فرما دے، اے اللہ رمضان کی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے، اے اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے، اے اکرم الاکرمین تو رحیم و رحمان ہے، اے اللہ ایک حقیق کوشش مساجد کو کھلانے کی ہم کر رہے ہیں میرے پروردگار، اس میں کامیابی عطا فرما میرے پروردگار، اس میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ تیرے گھروں کو کھول دے میرے والے، تیرے گھروں کو کھول دے میرے والے، اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما میرے والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے والے، اے اللہ تیرے گھروں کو کھولنے کے سامان پیدا فرما، اے اللہ ہم بڑے گنہگار سیاہ کارے والے، اے اللہ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے ہم جانتے ہیں میرے والے، تو راضی ہو جا میرے پروردگار، تو راضی ہو جا میرے پروردگار، اے اللہ تو راضی ہو جا میرے والے، اے اکرم الاکرمین تو رحم کے کرم کے معاملے فرما، اے اللہ خیر کے معاملے فرما، کفر کے آگے ہمیں ذلیل و رسوا نہ فرما میرے والے، ان کافروں کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما میرے والے، اے اللہ عزت عطا فرما، اے اللہ وقار عطا فرما میرے والے، اے اللہ ہم جو مسلمان پریشان ہیں والے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو معاشی طور پر بدحال ہے میرے مالک ان کے لیے روزگار کو پیدا فرما، مسلمانوں کی معیشت کو استحکام عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی معیشت کو استحکام عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، اے اللہ خیر نازل فرما، آل و اولاد کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری بھی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ صحت عطا فرما، عزت عطا فرما، وقار عطا فرما، اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین تو رحیم الرحمان ہے، اے اللہ تو ستار و غفار ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما،
اے اللہ یہ گنہگار شہادت کی تمنا کرتا ہے، اے اللہ اسلام کے راستے میں اس کی جان کو قبول فرما لے۔ اے اکرم الاکرمین تو رحیم الرحمان ہے، تو ستار و غفار ہے، اے اللہ حق پر چلا، اے اللہ صداقت پر چلا، اے اللہ ایمان پر چلا، اے اللہ دینداری پیدا فرما، اے اللہ رزق حلال پیدا فرما، اے اللہ رزق حلال پیدا فرما۔ اے اکرم الاکرمین نوجوانوں کو، اے اللہ نوجوانوں کو دین کی سمجھ اور فکر عطا فرما دے، اے اللہ نوجوانوں کو دین کی سمجھ اور فکر عطا فرما دے۔ اے اللہ تحریک مسلم شبان جو جد و جہد کر رہی ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کے کارکنوں کو حوصلہ اور ہمت عطا فرما، تمام کارکنوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، حوصلہ پیدا فرما، عزت عطا فرما۔ اے اللہ دین کے لیے جو بھی جد و جہد کر رہا ہے، اے اللہ امت کے لیے جو بھی جد و جہد کر رہا ہے، ان سب کو حوصلہ پیدا فرما، اے اللہ ان سب کے مصائب کو تو حل فرما۔ اے اکرم الاکرمین تو رحیم و رحمان ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، تو ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے زکوٰۃ اور خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ تو رحیم و رحمان ہے، بس تجھ سے رحم کی کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔